سوچو تاریخ کے 800 سال اور 23 بڑے حملے، سب کے سب ناکام۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، زور لگایا لیکن واپس چلے گئے۔ لیکن پھر ایک ایسا انسان آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ وہ کون تھا جس نے ریاست کے پیچھے اپنے چھوٹے دودھ پیتے بھائی کو مار دیا؟ وہ کون تھا جس نے نبی پاک کی بشارت پوری کی؟ وہ کون تھا جس نے سائنس اور عقل کو ہلا کر رکھ دیا، جسے سمندر نے رستہ نہ دیا لیکن اس نے اپنے جہاز زمین پر چلا دیے؟ ایک طرف وہ بھائی کا قاتل اور دوسری طرف اسلام کا ہیرو۔ فیصلہ آپ کا ہوگا۔ آئیے ملتے ہیں سلطان محمد سے، جسے دنیا فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے بیک سٹوری سمجھتے ہیں، ورنہ مزہ نہیں آئے گا۔ آج کا استنبول کوئی عام شہر نہیں ہے، وہ کبھی رومن امپائر کا دل ہوا کرتا تھا۔ پچھلے 800 سال میں مسلمانوں نے، عربز نے اور رشیا نے 23 بڑے حملے کیے، یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری جیسے عظیم صحابی بھی ان دیواروں کے نیچے آ کر شہید ہو گئے۔ لیکن ایک سوال ہے، مسلمان وہاں بار بار کیوں جاتے تھے؟ کیا ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے؟ نہیں، ان کے پاس ایک مقصد تھا، ایک وعدہ تھا۔ نبی پاک نے صدیوں پہلے غزوہ خندق کے موقع پر بشارت دی تھی، تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ کیا ہی وہ عظیم امیر ہوگا، کیا ہی وہ عظیم لشکر ہوگا۔ بس یہی وہ جملہ تھا جس نے ہر مسلمان بادشاہ کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ ہر کوئی وہ شاندار امیر بننا چاہتا تھا۔ محمد بچپن سے ہی سنتا آ رہا تھا، اس کے استاد نے ان کے دماغ میں ایک بات بٹھا دی تھی، محمد وہ امیر تم ہو۔ اسی لیے یہ جنگ سیاسی نہیں تھی، یہ پرسنل اور اسپرچول تھی۔ اب باتیں ہیں محمد پر۔ محمد کا باپ سلطان مراد ثانی، جو کہ بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن 1444 میں کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان مراد کا بڑا بیٹا مر گیا اور وہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ پولیٹکس اور یہ جنگ نہیں چاہیے، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اسی بیس پر انہوں نے رومن امپائر سے امن کا معاہدہ کیا اور تخت چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تخت کس کے پاس گیا؟ ان کے اپنے 12 سال کے بیٹے محمد کے پاس۔ ذرا سوچئے، سلطنت عثمانیہ جیسی سپر پاور کا بادشاہ، ایک 12 سال کا بچہ۔ دربار کے وزیر اس بات پر ہنس رہے تھے، خاص طور پر ان کا اپنا وزیر خلیل پاشا۔ وہ ایک شاطر آدمی تھا، یہ محمد کو بچہ سمجھتا تھا اور چاہتا تھا کہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں رہے۔ یورپ کے بادشاہ نے جب سنا بچہ تخت پر ہے، اس نے کہا مار دو۔ صلیبیوں نے حملہ کر دیا۔ محمد گھبرا گیا، اس نے اپنے باپ کو واپس بلایا، لیکن باپ نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اسی پر محمد نے ایک خط لکھا، ایک ایسا خط جس نے تاریخ بدل ڈالی۔ اس نے لکھا، اگر تو آپ سلطان ہیں آ کر اپنی ریاست سنبھالیں، اور اگر میں سلطان ہوں تو میرا حکم ہے کہ آ کر میری فوج کی قیادت کریں۔ باپ واپس تو آ گیا، جنگ بھی جیت لی، لیکن محمد کے ساتھ بہت غلط ہوا۔ اس 12 سال کے بچے کو تخت سے اتار دیا گیا اور ذلیل کر کے واپس بھیج دیا۔ اس وقت محمد ٹوٹ چکا تھا، اس کے اندر ایک آگ لگ چکی تھی، وہ خاموش رہنے لگا۔ 1451 میں سلطان مراد ثانی مر گیا۔ محمد واپس آیا، اب وہ 19 سال کا تھا، لیکن وہ چپ رہتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں نقشے بناتا رہتا تھا، اور سلطان بنتے ہی اس نے ایک ایسا کام کیا، یہ کام ہسٹری کی وہ ڈارک سائڈ ہے جو ہم سے چھپائی جاتی ہے۔ محمد کا ایک چھوٹا بھائی تھا احمد، وہ بھی دودھ پیتا بچہ تھا۔ محمد کو ڈر تھا کہ کہیں یہ بڑا ہو کر بغاوت نہ کر دے، تو محمد نے حکم دیا اور اس معصوم بچے کو پانی میں ڈبا کر مار دیا گیا۔ بس اسی پر اس نے قانون بنا دیا، سلطنت کا نظام لکھ دیا، جو تخت پر بیٹھے اس کے لیے اپنے بھائیوں کو مارنا جائز ہے، سلطنت کو بچانے کے لیے، تاکہ وہ کل کو بغاوت نہ کر دیں۔ اس کے بعد محمد کا ایک خواب تھا، اس نے کہا مجھے قسطنطنیہ چاہیے، جس پر اس کے وزیر خلیل پاشا نے کہا سلطان یہ پاگل پن چھوڑیے، آپ کے باپ دادا نہیں کر پائے تو آپ کہاں سے کر لیں گے۔ اس بات پر سلطان محمد نے خلیل پاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میرے پاس فوج ہے، پیسہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی بشارت ہے، یہ شہر میرا ہے اور اسے میں لے کر رہوں گا۔ اس نے دیکھا قسطنطنیہ کی یہ پرانی اور مضبوط دیواریں ٹوٹ نہیں رہیں۔ اسی پر اس نے سائنس کا سہارا لیا۔ ایک ہنگرین انجینئر جس کا نام اربن تھا، اسے بلایا گیا۔ محمد نے کہا کیا تم ایسی توپ بنا سکتے ہو جو ان دیواروں کو توڑ سکے؟ اربن نے کہا بنا تو دوں گا لیکن پیسہ لگے گا۔ بس اسی پر محمد نے کہا تمہیں منہ مانگی قیمت دی جائے گی۔ تو پھر تاریخ کی وہ عظیم توپ بنی، دا بیسیلیکا کینن، 27 فٹ لمبی، 600 کلو کا گولا، اور اسے کھینچنے کے لیے بیل لگتے تھے۔ محمد نے صرف یہ نہیں کیا، اس نے بوسفورس سمندر پر رومیلی حصاری قلعہ بنایا۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ 6 اپریل
1453 کو جنگ شروع ہوئی۔ محمد نے توپوں سے گولے برسائے، دیواریں ٹوٹنے لگیں، لیکن بازنطینی راتوں رات دیوار دوبارہ بنا لیتے تھے۔ محمد کی فوج تھک چکی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ سمندر۔ انہوں نے سمندر میں بھاری بھاری زنجیریں پھینک رکھی تھیں تاکہ کوئی جہاز آگے نہ آ سکے۔ بس اسی پر خلیل پاشا خوش ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، دیکھا سلطان، میں نے کہا تھا نا، واپس چلتے ہیں، یورپ کی فوج آنے والی ہے، ہم مر جائیں گے۔ محمد غصے سے پاگل ہو گیا، لیکن رستہ بند تھا۔ فوج ہار مان چکی تھی۔ لگ رہا تھا محمد بھی ہسٹری کا فیلئر بن کر رہے گا، لیکن جینیس وہ ہوتا ہے جو رستہ وہاں بنائے جہاں دیواریں ہوں۔ 21 اپریل کی رات محمد کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، ایک ایسا آئیڈیا جو ایک جینیس کے دماغ میں ہی آ سکتا ہے۔ اس نے کہا، اگر ہم سمندر سے نہیں جا سکتے تو ہم زمین سے جائیں گے۔ پلان یہ تھا، جہاز کو گلاٹا کی پہاڑیوں سے گھسیٹ کر زنجیروں کے پیچھے اتارا جائے۔ یہ ناممکن تھا، لکڑی کے جہاز پہاڑوں پر کیسے چلیں گے؟ لیکن محمد نے کر دکھایا۔ ان پر جانوروں کی چربی اور آئل گرایا گیا تاکہ وہ چکنے ہو جائیں۔ ہزاروں سپاہی اور بیلوں نے رسیوں سے کھینچ کر 70 جنگی جہاز پہاڑ کے اوپر چڑھا دیے۔ خاموشی سے جہاز جنگل کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں۔ صبح جب سورج نکلا، بازنطینیوں نے دیکھا ان کے بیک یارڈ میں ان کے اپنے گھر میں عثمانی نیوی کھڑی ہے۔ آخری حملہ 29 مئی 1453 میں ہوا۔ محمد کی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ محمد شہر میں داخل ہوا اور سیدھا ہاگیا صوفیا گیا اور وہاں اذان دی۔ وہ اب فاتح بن چکا تھا، بشارت پوری ہو چکی تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے وزیر خلیل پاشا کو پکڑا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ پھر اس کا مقابلہ ڈریکولا سے ہوا۔ ڈریکولا محمد کا بچپن کا دوست تھا۔ اس نے محمد کے لوگوں کو سولی پر لٹکایا، لیکن محمد نے وہاں پر ایسی تباہی مچائی کہ ڈریکولا جنگل میں چھپا پھرتا تھا۔ محمد رحم دل بھی تھا اور انتہا کا ظالم بھی۔ محمد رکنے والا نہیں تھا۔ اس کا اگلا خواب روم تھا، لیکن 1481 میں 49 سال کی عمر میں وہ اچانک مر گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسے زہر دیا گیا، شاید اس کے اپنے ہی کسی وزیر نے یورپ کے کہنے پر۔ اس کی موت پر یورپ میں جشن منایا گیا، ساری رات شراب پارٹی چلتی رہی، لیکن پیچھے ایک ایسی لیگیسی چھوڑ گیا تھا جو آج بھی زندہ ہے۔ ایک طرف استنبول کی خوبصورت مسجدیں اور دوسری طرف وہ قانون جس نے صدیوں تک بائیوں کا خون بہایا۔ سوال وہی ہے، کیا وہ ہیرو تھا جس نے اسلام کو عروج دیا، یا وہ پاور کا بھوکا تھا جس کی زد میں اس کے اپنے ہی بھائی آئے؟ ہم ملیں گے آپ کو تاریخ کے کسی اور موڑ پر۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔